جب شعبان المعظم کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شعبان المعظم کے چاند کو دیکھتے ہی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو ایک گہما گہمی کی کیفیت پیدا ہو جاتی، ہر طرف سے عبادت اور ریاضت کی تیاری شروع ہو جاتی تھی، اور جو اغنیاء لوگ ہوتے تھے، امراء ہوتے، وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ کا حساب لگانا شروع کر دیتے تھے تاکہ جو غرباء اور مساکین ہیں جن تک یہ زکوٰۃ کا مال پہنچنا ہے وہ اس زکوٰۃ کے مال سے سحر اور افطار کی تیاریاں کر لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اگر کوئی کام کرنا ہوتا تو شعبان المعظم میں مکمل فرما لیتے تھے۔ عمال اور حکمران یہ کرتے کہ جو ہی شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو وہ جیلوں کا دورہ کرتے، قیدیوں کے احوال پوچھتے، اگر ان میں کچھ ایسے قیدی نظر آتے جن پر حد جاری کرنا لازمی ہو جاتا تو ان پر حد جاری کرتے، وگرنہ بقیہ جتنے بھی قیدی ہوتے انہیں رہا کرتے، اور نیت یہ ہوتی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، رحمتوں اور نیکیوں کا موسم آنے والا ہے، اس لیے وہ اپنے یہ معمولات کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ منورہ میں یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ رمضان المبارک کی تیاری اسی مہینے کے اندر فرماتے تھے، اور اکثر آپ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے پروردگار ہمارے رجب میں برکتیں عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک تک خیر اور عافیت سے پہنچا۔ گرامی قدر، آج کا دور ذرا دیکھیں تو ہم بھی بحیثیت مسلمان اپنے بہت سارے امور کو شعبان المعظم میں نمٹا سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سے وہ امور ہیں جو رمضان سے پہلے ہم مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری فصلیں تیار ہو چکی ہیں تو ہمارے لیے اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ ان کو کیسے رمضان المبارک سے پہلے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی ضروری سفر کرنا ہے تو آئیے ہم انہی اولو العزم ہستیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ عمل کرتے ہوئے اس مہینے میں رمضان کی تیاریاں کریں، اپنی عبادات کے لیے عبادت گاہوں کو صاف کریں، اپنے گھروں کو درست کریں، اپنے کاروباری معاملات کو درست کریں تاکہ رمضان المبارک کی تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات کے مطابق شعبان المعظم میں معمولات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔